نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، میں نعیم نیاز، ہمارا یوٹیوب چینل ہے اعجازی ویلفیئر آرگنائزیشن، پروگرام ہے تفہیم دین، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے آغاز کر دیا ہے مختلف سیرت النبی سے اور حکایات صحابہ سے، خلفائے راشدین سے، دین کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو مختصر سی ویڈیو کلپ کے اندر آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنا۔ ناظرین کرام، آج سے ہم اپنا ایک نیا سلسلہ قصص الانبیاء یہ شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اسے ضرور پسند فرمائیں گے اور اپنا قیمتی وقت نکالیں گے۔ صرف 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ ہم یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا تخلیق انسانیت سے پہلے، زمین خاموش تھی اور آسمان اس چیز کا گواہ ہے کہ رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے جب یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے یہ عرض کیا، اے رب کائنات، عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، اور تو زمین پر اپنا جو خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہے وہ زمین پر فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ نے زمین پر آ کر کوئی خزانہ نہیں لیا، کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں لیے، بلکہ عام سی مٹی وہ لی اور اس کا پتلا بنایا گیا۔ پھر رب نے اپنی شان کے مطابق اس میں روح پھونکی اور سانسیں چلنے لگی۔ آدم علیہ السلام کا وجود ہوا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے نہایت عز و انکساری کے ساتھ عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمارا علم اتنا ہی محدود ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی علم ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فر 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 تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو ناظرین کرام، اب یہ رب ذوالجلال کا کے فیصلے کا وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ اب فرشتوں کے ساتھ اس وقت وہاں ابلیس بھی تھا، تو کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، نہ تاج تھا نہ تخت کا سامان، مگر مٹی سے بنایا گیا یہ عظیم انسان۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہی
آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ غرور و تکبر کیا اور یہ کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ آگ نے غرور کیا اور مٹی نے صبر۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عزت ملی مٹی کو۔ ابلیس جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا تھا، اس نے غرور کیا کہ میں سپیریئر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، آیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ تو دوستو، یہاں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں رنگ و نسل یا مادے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے اطاعت کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر اطاعت کس نے کی۔ تو جب فرشتوں نے اطاعت کی اور آدم کو سجدہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام تنہا جنت میں گھوم رہے ہیں اور فروٹ جو پھل کے درخت تھے اور باقی تمام چیزیں محظوظ ہو رہے جنت میں، لیکن ان کا وہ اداس ہو گئے تنہائی سے، اور رب سے دعا کی کہ اے اللہ میرا کوئی تنہائی کا ساتھی مجھے عنایت کر دے، تاکہ میں تو اکیلا تنہا رہ گیا ہوں، تنہائی مجھے ڈستی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کر دیا اور فرمایا کہ تم دونوں مزے سے جنت میں رہو، لیکن دیکھو احتیاط کرنا کہ سب کچھ کھانا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ اب ابلیس نے اپنا وار وہ کیا، کیونکہ وہ تو جب اس وقت سے دشمن ہو گیا آدم کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے غرور و تکبر کیا تو وہ آدم کا دشمن ہو گیا۔ تو دشمنی اندر دل کے رکھے ہوئے آج تک رکھی ہوئی ہے اور قیامت تک وہ انسان کا دشمن رہے گا، ہماری رگوں میں خون کی طرح وہ دوڑ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بہلا پھسلا کے اس ممنوع درخت کے قریب بھیجا اور کہا کہ آدم اس کا پھل اگر نہیں کھایا تو تمہیں محروم رہو گے تم۔ لہٰذا آدم اور اماں حوا نے اس درخت کا جیسے پھل کھایا تو آپ دونوں کی لباس اتر گئے جو جنت کے لباس تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ اتر جاؤ زمین پہ۔ زمین پہ اتر گئے، اتار دیا انہیں، اور پھر یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو کہ تم نے ظلم کیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ کہا کہ آدم اب تم کچھ عرصے زمین پر ہی رہو گے، یہاں تمہاری نسل آگے بڑھے گی، اور ایک محدود مدت تک زمین پر وقت گزارنے کے بعد تم ایک پروسیس سزا اور جزا کا، تمہاری جو نسل ہوگی، تمہاری جو اولاد ہوگی، وہ ساری کی ساری اس پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تمہارا اپنا کھویا وہ مقام ہے تم وہیں پہ آ جاؤ گے۔ لیکن وہ دارالعمل ہے، سزا جو تھی، سزا کے طور پہ جب زمین پر اتارا گیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی وہ معافی والی دعا کو قبول کر کے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ سزا نہیں بلکہ یہ ایک دارالعمل ہے، یہاں پہ محدود مدت تک رہ کر اور اس کے بعد دوبارہ جنت میں آپ آؤ گے۔ تو دوستو، یہ اصل میں ایک سزا نہیں بلکہ امتحان بن گیا۔ اب زمین پر آدم اور اس کی اولاد کے لیے ایک امتحان کی جگہ بن گئی، دارالعمل بن گیا کہ یہاں پر جو ہم عمل کریں گے وہ ہمارا ایک امتحان ہوگا، اس امتحان کو ہم پاس کر کے انشاءاللہ اپنا کھویا وہ مقام حاصل کریں گے۔ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے اور معافی مانگ کر آدم علیہ السلام جھک گئے، اور یہی وہ فرق ہے انسان اور شیطان میں کہ شیطان اکڑ گیا، انسان جھک گیا، اور دوستو پھلدار درخت ہی جھکتا ہے اور اسی کو عظمت ملتی ہے۔
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور اس کے بعد یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس مورل آف دی سٹوری پر پہنچیں کہ اس کا رزلٹ سٹوری کا یہ ہے کہ جو جھک گیا وہی آدم کا وارث ہوگا، جو اکڑ گیا وہ ابلیس کی راہ پر ہوگا۔ دوستو، عز و انکساری انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھر دی ہے، اور جو جھکتا ہے اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف بھی کرتا ہے اور اسے اعزاز سے نوازتا ہے۔ اور جو شیطان کی طرح اکڑتا ہے وہ مردود قرار دیا جاتا ہے اور وہ جہنم رسید ہوگا۔ تو دوستو، یہ آدم علیہ السلام کا قسط نمبر 1 واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصراً۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، کل انشاءاللہ اس کی قسط نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔